سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ کی کہ میرا موقف 2016 کے اندر ہی جاگیر فدق کے اوپر آ چکا تھا. میں اس کو ایک مینیجریل ایشو سمجھتا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو ڈیسیژن کیا وہ بھی اجتہاداً درست تھا. اگر سیدہ فاطمہ کی وہ بات مانتے ہوئے اس کی مینجمنٹ سیدہ فاطمہ کے حوالے کر دیتے سلام اللہ علیہا تو تب بھی درست ہوتا. تو یہ میرا موقف اس میں موجود ہے. میں اس کو وراثت والا ایشو نہیں بلکہ مینیجریل ایشو سمجھتا ہوں. باقی اس کے اوپر میں نے اس میں ڈسکشن کیا. آج میں نے صرف ورڈکٹ دینی تھی وہ دے دی. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں دوبارہ سے جو جاگیر فدق تھی وہ آل فاطمہ کے حوالے کر دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں اجتہاد درست تھے اپنی جگہ. اب رہا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطا تو اس چیز کو آپ گردانتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے کو وعید موجود ہو. پھر انہوں نے اپنے اس جملے سے بجائے رجوع کرنے کے اس کے دفاع کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے. ایک کسی پرانے بزرگ اور مولوی کی کتاب اٹھا کے انہوں نے کہا جی انہوں نے لکھا ہے. یار اس نے جو لکھ دیا وہ قرآن حدیث ہے، وہ اپنی قبر میں اللہ کو جواب دے گا. تو کسی بزرگ نے لکھا تو لکھا ہوگا اپنے اعمال کا خود جواب. اس میں نعوذ باللہ کہ جی سیدہ فاطمہ کو لقمہ حرام سے نعوذ باللہ بچا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ سیدنا ابوبکر کے سامنے کوئی جملہ بولنے کی جرت کرے نا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلامت کیسے وہاں سے نکلتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں ان کی محبت میں تلاش کرو. تو اشرف جلالی صاحب نے اپنی بات کو جو ان کی زبان سے نکل گئی، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بندہ رجوع کر لے. اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بعد میں جتنی بھی کانفرنسز کی ہیں میں نے ایک ایک کو بڑے غور سے سنا ہے. معذرت کے ساتھ میں تو اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ وہ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اور تھوڑی بہت جو انہوں نے عزت کمائی تھی اپنے مکتب فکر میں وہ بھی گنوا دی. اور انہوں نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اجتہادی خطا تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا سیدہ فاطمہ کی خطا کو. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی قرآن حکیم میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف میں تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا. اس کے باوجود انہوں نے خطا کی. تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی. سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ منع کیا ہوا تھا کہ تم نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ باغ فدق کا مطالبہ نہیں کرنا؟ یہ کہاں منع کیا تھا؟ جب منع کیا نہیں تھا تو خطا کہاں سے ہو گئی؟ آپ کی بنیاد ہی غلط ہے. اگر اسی طریقے سے خطا مان لی جائے نا تو پھر تو کئی ایک خطائیں مانی جائیں گی نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو نعوذ باللہ آپ گناہ کہہ دیں گے؟ نہیں، ان کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا. اللہ نے کہیں منع تو نہیں کیا ہوا تھا. ہاں جہاں پہ منع کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں اجتہادی خطا والا عنصر ہو. لیکن یہاں پہ تو سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور پھر نعرے لگوا رہے ہیں جی بے خطا بے گناہ جو ہے وہ زہرا زہرا. چلے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ خطاب پہ آپ نے خود ڈکلیئر کیا اور اب آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی نیک پرہیزگار عورت کے بارے میں آپ یہ کہنا شروع کر دیں یہ اتنی شریف ہے کہ آج تک کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگی، یہ اتنی شریف ہے کہ اس نے کبھی منہ کالا نہیں کیا. تو یہ آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی یا اس کی توہین کر رہے ہیں؟ اور بھئی لوگ کہیں گے کہ اس پہ آج تک الزام کوئی لگا ہے اس طرح کا کہ تو اس کی تعریف اس طریقے سے کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ میں کمپیئر نہیں کروا رہا، یہ مثال میں نے سائیڈ پہ دی ہے. سیدہ فاطمہ پہ کب کسی نے الزام لگایا ہے کہ وہ خطا پہ تھیں؟ اگر کسی ملے نے لگایا ہے، کسی بابے نے لگایا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ قرآن و سنت سے آ کے بات کریں.
آپ اس لیول پہ آگے چلے گئے. اب رہا ان کا مسئلہ گالی گلوچ والا. تو یہ بات ماننے والی ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ میں ان کی طرف سے گالی گلوچ اس طرح نہیں ہوئی جلالی صاحب کی طرف سے, ان کے مخالفین کی طرف سے ہوئی ہے. اب مخالفین کی طرف سے جو آئی ہے میں اس کو بھی مکافات عمل ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ وہی جلالی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ گالیوں والی سرکار کو بٹھا کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, باقی علماء کو گالیاں کتنی گندی دلوائی تھیں. تو اس وقت یہ انڈورس کر رہے تھے نا, کیونکہ یہ خاموش تھے اس کے اوپر. تو جب آپ یہ گندی گالیاں دلواتے ہیں لوگوں کو اور آپ کو ہی اپنے پیر خانے سے وہ گندی گالیاں پڑتی ہیں, تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو بویا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا. ہم تو دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ فضا کریٹ کی تھی جو بخاری مسلم میں آتا ہے, کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا کون اپنے باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے اس کے جواب میں وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا, گویا کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی. تو انہوں نے چونکہ گالیاں دی تھیں, ایک کلچر کریٹ کیا تھا. اور میں آج کل بریلویوں کے پیجز دیکھ رہا ہوں نا اور یوٹیوب کے اکاؤنٹس, تو وہ اپنے انہی علماء کی گالیاں اپلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں ان لوگوں کی زبان ہے. اور وہ ویڈیوز اس وقت کی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ گالیاں کو نکال رہے ہیں. اب ان کو گالیاں نظر آ رہی ہیں, پہلے نہیں نظر آ رہی تھی. پہلے تو کہتے ہیں گالیاں دینا ثواب کا کام ہے, اور نعوذ باللہ یہ اللہ کی سنت ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, حضرت ابوبکر کی سنت ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, میں نے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے. میں نے ان کی ایک ایک دلیل کی 2 نمبری بتائی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ چیزیں پیش کرتے ہیں, ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. اولادہ سے آج میرا ٹاپک نہیں ہے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. تو آج اگر گالیاں پڑ رہی ہیں تو مکافات عمل ہے. باقی رہا ہے گرفتاریوں والا معاملہ, تو فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں اگر کسی شخص کی زبان اس لیول تک ہے کہ وہ یعنی اہل بیت کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے. ایک تو ہے جو کتاب و سنت میں آیا, اس کے تحت اگر گورنمنٹ کوئی معاملات کرنا چاہتی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے کہ اس سے فساد فی الارض بڑھ جائے بجائے کم ہونے کے. میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاریاں کوئی حل نہیں ہے. اس کی بجائے گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو مولوی اس طریقے سے آپس میں لڑ رہے ہیں نا, ان کو گورنمنٹ کے فورم کے اوپر بٹھا کے علمی ڈسکشن مجادلہ کروا دیا جائے. ورنہ گرفتاریوں کا اگر یہ سلسلہ شروع ہوا نا تو یہ پھر تھمے گا نہیں. ایک دوسرے کروائیں گے. اب دیکھیں ایک دوسرے کی پرانی گستاخیاں نکال کے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. تو وہ والی گستاخیاں کر رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے تھے گستاخی یہ مانتے نہیں تھے, اب وہ چونکہ ان کے مخالف ہو چکے ہیں, وہ ان کی گستاخی کر رہے ہیں. دیکھو جس نے یہ کیا کہہ دیا, دیکھو جس نے یہ کیا کہہ دیا. تو وہ ساری باتیں انہوں نے خود کی ہوئی ہیں. تو اس سارے ایپیسوڈ کے اندر میرا تو اوپینین یہی ہے کہ گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, علمی ڈسکشن کو علمی رہنا چاہیے اور علمی ڈیبیٹس ہونی چاہیے.